تقریباً 33 سے لے کر 35 مرتبہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا ہم کو حکم دیا. لیکن وہ کیا کام ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ معاذ کہاں ہے. حضرت معاذ کہو یا حضرت معاذ کہو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کہاں ہے. اب حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے, فوراً آ گئے, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, کیا کام ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میرا جی چاہتا ہے. ساتھ میں بولنا, کیا فرمایا, میرا جی چاہتا ہے اب مدینہ چھوڑ دو. معاذ اب مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ. یمن جاؤ کیونکہ وہاں دعوت کی ضرورت ہے, وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے, وہاں قرآن کی اشاعت کی ضرورت ہے, وہاں حدیث کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اور معاذ تم نے اچھا خاصا سیکھ لیا ہے, اب تم معاذ اب تم یمن چلے جاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے. اب اچانک کسی کو یوں بلا کر کہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو اور کہاں چلے جاؤ, یمن جاؤ. تو حضرت معاذ کے بارے میں لکھا یوں گردن جھکا دی. گردن جھکا دی کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا, ساتھ میں بولو میرے کو جانا. اب ظاہری بات ہے ہمارے نبی کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں جانا. گردن جھکا دی اس کا مطلب کہ مجھے جانا نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, کہا ٹھیک ہے معاذ چلے جاؤ. حضرت معاذ چلے گئے. حدیث پاک میں لکھا ہے بعد ثلاثۃ ایام ولیالیھا, 3 دن اور 3 رات گزرے ہوں گے. اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ہمارے نبی نے پھر اعلان فرمایا این معاذ, ارے معاذ کہاں ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے تھے, آگے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا معاذ پھر کہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے, میرا جی چاہتا مدینہ چھوڑ دو, اس لیے کہ وہاں بہت ضرورت ہے. وہاں یمن میں ایمان کے پھیلانے کی, وہاں دعوت کی, وہاں تبلیغ کی, وہاں قرآن کی, وہاں حدیث کی, وہاں فقہ کی, اور ہم تم کو وہاں کا امام بنا دیں گے. معاذ یمن چلے جاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گردن, ارے بولو نا, پھر گردن جھکا دی, جس کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا نہیں ہے. میرے پیاروں کتنی مرتبہ ہو گیا, 2 مرتبہ. کچھ زمانے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے تشریف لائے. صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی کہا معاذ کہاں ہے, معاذ کہاں ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھے تھے, کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے. آج یہ نہیں فرمایا کہ میری مرضی ہے, میرا حکم ہے اب مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ, کیونکہ یمن میں اسلام کو پھیلانا ہے, ایمان کو پھیلانا ہے, لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا ہے, میرے امتیوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لانا ہے. معاذ میرا حکم ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایسے جلدی اٹھے اور گئے, اور کچھ دیر کے بعد تو اٹھنی پر بیٹھے, سارا سامان لدا ہوا, مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. آج تو کسی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہو, ایسا نکلے کوئی اللہ کے راستے میں. ہاں, اور وہ بھی ہم تو تشکیل کریں گے نا, 3 دن کے لیے کہیں گے یا 40 دن کے لیے کہیں گے یا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے لیے کہیں گے. یہاں تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ملک کو چھوڑ دینا ہے, بیوی کو چھوڑنا ہے, بچوں کو چھوڑنا ہے, وطن سے بے وطن ہونا. لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیارے صحابی ہوں گے اللہ کی قسم, کہ وہاں باہر مسجد نبوی کے باہر اونٹ پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں, آپ نے حکم دیا میں یمن جا رہا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اٹھنی بھی ہے اور ان کے اوپر کون بیٹھے ہوئے, حضرت معاذ بیٹھے, اور ان کا سارا سامان لگا ہوا ہے, اللہ کے رسول کی آنکھیں بھر آئی, کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی باہر گئے. بولو ہمارے نبی. اب جیسے ہمارے نبی باہر گئے تو حضرت معاذ اونٹ سے اتر گئے. بھائی جب اللہ کے نبی باہر آئیں گے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر تھوڑی بیٹھیں گے, اتر گئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا معاذ ایک سوال پوچھو, معاذ تم یمن جانے کو تیار ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول تیار, یہ میری اٹھنی تیار, میں تیار, میرا سامان تیار, میرا گھریلو سامان تیار, میں یمن جانے کے واسطے تیار ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا معاذ, اے معاذ میں نے پہلی مرتبہ میں نے کہا آپ نے گردن جھکا دی, دوسری مرتبہ کہا آپ نے گردن جھکا دی, اور آج اتنا جلدی تیار ہو گئے, اتنا جلدی تیار ہو گئے. اب حضرت معاذ جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا, ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے تو میں نے گردن جھکا دی کہ مجھے نہیں جانا. دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے, میں نے گردن جھکا دی کیونکہ مجھے نہیں جانا. اور اللہ کے رسول آج بھی مجھے مدینہ چھوڑ کے یمن نہیں جانا. لیکن آج آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا جی چاہتا, آپ نے فرمایا میرا حکم ہے, میرا آرڈر ہے.
اور حضرت معاذ نے روتے روتے کہا نبی آپ کا حکم آ گیا، اب یمن نہیں جاؤں گا تو اللہ مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ نبی کا حکم آ جائے، اور یہ قرآن پاک میں لکھا اللہ کا حکم آئے، نبی کا حکم آئے، پھر کوئی نہ مانے تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا، کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی نہیں، کس کی مرضی؟ اللہ رسول کی مرضی پر چلنا ہوتا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد نبوی کے باہر کھڑے، میرے پیارے نبی آپ نے پہلی مرتبہ کہا میرا جی چاہتا، دوسری مرتبہ بھی فرمایا میرا جی چاہتا، لیکن تیسری مرتبہ تو آپ نے حکم دیا، اب میں معاذ اگر یمن نہیں جاؤں گا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا۔ ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا معاذ بہت محبت کرتے ہو، مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول اسی لیے تو مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اور ایک بات جو حضرت معاذ نے فرمائی، فرمایا اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا میں غریب آدمی ہوں، مجھے ایک دن کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی بھوکا رہتا ہوں، کبھی بیوی کھا لیتی، بچے کھا لیتے، میں نہیں کھاتا، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں گھر سے نکلتا آپ کا چہرہ دیکھتا، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر میں اپنا کھانا بھی بھول جاتا، پانی بھی بھول جاتا، میرا پیٹ بھی بھر جاتا، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ کے رسول یمن جاؤں گا آپ تو مجھے ملیں گے نہیں، تو اللہ کے رسول اس لیے میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے پوچھا معاذ محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ محبت کرتے ہو نا؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا، اللہ گواہ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان انت تحبنی فانا ایضا احبک، اے معاذ سن لے اگر تو مجھ سے محبت کرتا میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا میں تجھ سے بہت محبت کرتا، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اتنی محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں باہر بھیج دیتے؟ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں بھیج دیتے؟ آپ نے مجھے کیوں یمن جانے کے لیے کہا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے کہا ہے، اللہ نے تمہارا نام لے کہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے مسجد نبوی کے باہر تڑپ گئے کہ اللہ میرے غریب کا نام لیتا، میں یہاں غریب، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اللہ میرا نام لیتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب تو اللہ کا حکم ہے، آپ کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، میں ضرور یمن جاؤں گا۔ مسافہ کرنے آگے بڑھے، بولو مسافہ کرنے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معاذ میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا، میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وہاں تک چھوڑنے آؤ گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن معاذ تم اونٹ پر بیٹھو گے، اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ حضرت معاذ نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ معاذ اونٹ پر بیٹھے، اور وہ نبی جن کے قدم مبارک سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں، آپ میری اونٹ کی رسی کو پکڑو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا حکم ہے اور میرا حکم ماننا ضروری ہے، اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، اونٹ پر بیٹھ گئے، ہمارے نبی نے اونٹ کی رسی کو پکڑا اور وہ اونٹ چلے جا رہا۔ حضرت معاذ فرماتے، بعد میں حضرت معاذ فرماتے میں جب اونٹ پر بیٹھا تھا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتا، فرماتے تارتن انظر الی السماء و تارتن انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ تو نے میرا نام لیا، اللہ تو نے میرے غریب کا نام لے لیا، اللہ تو نے میری قسمت چمکا دی اللہ، اور کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا اور سوچتا یہ چہرہ اب دیکھ رہا ہوں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا، یہ چہرہ اب دیکھ لوں، جی بھر کے دیکھ لوں، معلوم نہیں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت معاذ فرماتے جب مدینے کی باؤنڈری آنے لگی اور مجھے یقین ہو گیا یہاں تک میرے نبی مجھے چھوڑنے آئیں گے، حضرت معاذ فرماتے میں نے اپنے دل کو بنایا، یہ دل کو بنایا کہ روؤں گا نہیں، کیونکہ میں روؤں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اس لیے بالکل میں روؤں گا نہیں، بس وہاں مدینے کی باؤنڈری آئے گی میں اتر جاؤں گا، ملاقات کر لوں گا، چلا جاؤں گا، جتنا رونا ہوگا آگے جا کے روؤں گا، لیکن میرے نبی کے سامنے نہیں روؤں گا کیونکہ میرے رونے سے ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن کیا کہتے حضرت معاذ جیسے مدینے کی باؤنڈری آئی ہمارے نبی نے وہ رسی کو چھوڑا، حضرت معاذ کہتے میں سیدھے نیچے اتر آیا اور میں نے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھائے،
بھائی ہاتھ بڑھائے، کیونکہ مجھے رونا نہیں تھا، میں نے سوچا ملاقات کروں اور یہاں سے چلوں، لیکن معاذ کہتے کرتا تو کیا کرتا، میں نے تو ہاتھ بڑھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تو آنے کو نہیں، کیا مجھے گلے نہیں لگو گے؟ صرف ملاقات کر کے چلے جاؤ گے، میرے گلے نہیں لگو گے، معانقہ نہیں کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے کیا کرتا، دھیرے سے مصافحہ کے بجائے اب میں نے جیسے میرے نبی کو گلے لگایا، حضرت معاذ کہتے میرے نبی نے زاروں قطار رونا شروع کیا۔ حضرت معاذ فرماتے میں بھی زاروں قطار رونا شروع کیا، میری بھی ہچکیاں بن گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت معاذ فرماتے ابھی تو رونے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک میرے نبی نے ایسی بات کہہ دی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں کبھی اس بات کو نہیں بھولا، میرے نبی نے اچانک مجھے کہہ دیا معاذ، اے معاذ، گلے لگے ہوئے رو رہے، روتے روتے کہا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجدی او قبری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے، یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، اب 1 سال کے بعد جب تم آؤ گے میں مدینے میں نہیں رہوں گا، لیکن معاذ مجھے بھول مت جانا، میری مسجد میں آ جانا، میرے روزے مبارکہ پہ آ جانا، لعلک تمر بمسجدی او قبری، مجھے بھول مت جانا، مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھ لینا، میرے روزے مبارکہ پہ آ جانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس وقت جو رونا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ اب ہماری آخری ملاقات ہے، اب مجھے نبی کا چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا، اب نبی کی آواز سننے نہیں ملے گی، اب نبی کے مبارک بدن کو دیکھنے نہیں ملے گا، اب نبی کے مبارک مجلس سے مجھے نہیں ملے گی۔ حضرت معاذ کہتے بہت دیر تک ہم روتے گئے، جب الگ ہوئے تو حضرت معاذ فرماتے میں ایسے ہو کر نہیں چلا، کیونکہ مجھے تو جانا تھا اٹھنی لے کر۔ حضرت معاذ کہتے میں ایسے دھیرے دھیرے پیچھے ہوتا گیا۔ حضرت معاذ فرماتے میں دیکھ رہا تھا میرے نبی بہت رو رہے اور میں بھی زاروں قطار رو رہا تھا، اور میں چاہتا تھا آخری مرتبہ جتنا دیدار ہوئے کر لوں، آخری مرتبہ جتنی مرتبہ نبی کو دیکھ سکوں دیکھ لوں، آخری مرتبہ جتنا محبت کی نظر مل جائے۔ حضرت معاذ فرماتے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا اوصینی یا رسول اللہ کے رسول اب تو ملاقات نہیں ہوگی نا، آخری ملاقات ہے نا، اللہ کے رسول اب میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا نا، اب تو جو ہوگا قیامت کے دن ہوگا، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ بولو آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ ہمارے نبی پھر قریب آئے اور کہا معاذ جو وصیت کرتا ہوں انشاءاللہ تم نہیں، میں قیامت تک آنے والے میرے امت کے مردوں اور عورتوں کو وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت کرتا ہوں کہ ابھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اے معاذ کہاں ملاقات ہوگی؟ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ایک وصیت کرتا ہوں، ہماری قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، قیامت کے میدان میں بھی ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، حشر کے میدان میں نشر کے میدان میں ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا پل صراط پر ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی فرماتے بجلی کی طرح پار ہو جاؤ گے اور میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھ میں ہوگا، میرے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے نبی نے یہ کہا معاذ تم اکیلے نہیں، یہ وصیت میں تم کو نہیں کرتا، کیا فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم اکیلے نہیں، دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے ہم کہیں کہ ہندوستان کا رہنے والا ہو اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، جیسے ہم لوگ بہت بعد میں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے قیامت تک آنے والا میرا امتی کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، ایک کام کر لے، وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد فرماتے میرے ساتھ میں ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ میں ہوگا، کیا کام کر لے؟ اس کو حدیث پاک میں فرمایا تقوی۔ بولو کیا کام کرنا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا، کیا کام کرنا؟ تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو ایسا بہت مشکل لگتا ہوگا کہ مولانا عربی میں بولے تقوی کیا ہوگا؟ تقوی کیا؟ بہت آسان ہے میرے پیاروں، تقوی کی ڈیفینیشن اتنی آسان ہے، لیکن اگر ہم کریں جیسے حضرت معاذ کا ہاتھ قیامت میں نبی کے ہاتھوں میں ہوگا، ہر منزل پر نبی ہمارے ساتھ میں ہوں گے، ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، لیکن ضروری کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے معلوم؟ جیسا گناہ سامنے آیا، بھائی کوئی گناہ ہے، ہم کو معلوم ہے یہ گناہ ہے،
اور اگر ہم کریں گے ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ باپ روکنے والا، نہ ماں روکنے والی، نہ بیوی روکنے والا، نہ سماج روکنے والا، نہ سوسائٹی روکنے والی، نہ کمیونٹی روکنے والی۔ ایک گناہ ہمارے سامنے ہے اور ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم نے اس وقت یہ ارادہ کیا اللہ میں یہ گناہ کروں گا، مجھے کوئی نہیں روکے گا، لیکن اللہ تو ناراض ہو جائے گا، تو ناراض ہو جائے گا، اس لیے آپ نے وہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے جا میرا بندہ، تقویٰ آ گیا، اب تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دو۔